السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آخر کچھ لوگ کسی ایک شخص کے بغیر خود کو مکمل محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ان کا دل بے چین رہتا ہے، دماغ الجھا ہوا سا رہتا ہے اور جذبات بار بار صرف ایک ہی انسان کی طرف لوٹتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے ان کی ساری کائنات صرف اسی ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے دوستو، بلکہ انسانی نفسیات کا وہ گہرا کھیل ہے جسے اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کسی کو بھی اپنے بغیر ادھورا محسوس کروا سکتے ہیں۔ انسانی ذہن بہت ہی حساس اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ وہ ہر اس چیز کی طرف کھنچتا ہے جو جذبات کو چھو جائے، جو دل میں خلا پیدا کر دے اور جو سوچوں کو باندھ دے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ڈارک سائیکالوجی کی وہ 5 خفیہ ٹرکس جنہیں اگر سمجھداری سے استعمال کیا جائے تو کوئی بھی شخص آپ کی موجودگی کا عادی بن سکتا ہے۔ وہ آپ کے بغیر ادھورا، خالی اور بے قرار محسوس کرے گا، دن ہو یا رات۔ وہ آپ کے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ طاقت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اسے مثبت نیت سے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کے جذبات کے ساتھ کھلتے ہیں تو آپ ان کے دل کے قریب یا بہت دور بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے ان ٹرکس کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ تو چلیے آج ہم جانتے ہیں کہ آپ کیسے کسی کے دماغ، دل اور یادوں میں بس سکتے ہیں اور اپنی موجودگی کو ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیسے بنا سکتے ہیں۔ پہلی ٹرک کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ٹرک نمبر 1، ایموشنل رولر کوسٹر۔ دوستو، جب ہم کسی شخص کی زندگی میں جذباتی اتار چڑھاؤ پیدا کرتے ہیں تو اس کا دماغ خود بخود ہمیں زیادہ سنجیدگی سے لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہی ہے ایموشنل رولر کوسٹر کی طاقت، یعنی جذبات کا جھولا جو کسی کو بھی آپ کی موجودگی کا عادی بنا سکتا ہے۔ انسانی دماغ ہمیشہ ان تجربات کو زیادہ یاد رکھتا ہے جو یا تو بہت زیادہ خوشی دے چکے ہوں یا بہت زیادہ تکلیف، یعنی وہ چیزیں جو جذبات کو جھنجھوڑ دیتی ہیں وہی دماغ میں سب سے زیادہ گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ مسلسل ایک جیسے رویے رکھیں، ہمیشہ حاضر، ہمیشہ دستیاب، تو وہ آپ کو ایک سیف زون سمجھنے لگتے ہیں اور پھر آپ کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا کھیل سمجھداری سے کھیلیں، کبھی حد سے زیادہ توجہ، محبت، مسکراہٹیں اور کبھی تھوڑا سا فاصلہ، خاموشی، غیر موجودگی، تو سامنے والا شخص الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا وہ مجھے کھو رہا ہے؟ یہی جذباتی غیر توازن ان کے دل میں آپ کی اہمیت بڑھاتا ہے۔ جب آپ موجود ہوں تو اتنی محبت دیں کہ وہ آپ کا نشہ محسوس کرے، اور جب آپ تھوڑا دور ہوں تو اسے لگے جیسے کوئی کمی ہو گئی ہے، جیسے وہ مکمل نہیں رہا۔ یہی کشمکش، یہی رولر کوسٹر انسانی ذہن کو کسی شخص کی طرف بار بار پلٹنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ وہی تکنیک ہے جو زہریلے رشتوں میں استعمال ہوتی ہے، جہاں ایک شخص بار بار محبت دیتا ہے، پھر دور ہو جاتا ہے اور دوسرا اسی چکر میں پھنسا رہتا ہے۔ لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ ہم اس تکنیک کو زہریلا نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر مثبت نیت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ یہ اتار چڑھاؤ کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کسی کو اپنی محبت کی قدر سکھاتے ہیں اور اپنی غیر موجودگی کا وزن بڑھاتے ہیں۔ یہی وہ پہلا قدم ہے کسی دل و دماغ میں جگہ بنانے کا کہ وہ آپ کے ساتھ رہ کر خوشی محسوس کرے اور آپ کے بغیر ادھورا۔ تو دوستو، ایموشنل رولر کوسٹر کوئی چالاکی نہیں، یہ ایک فن ہے، ایک نفسیاتی سچائی جسے سمجھ کر آپ کسی کے اندر اپنا مستقل گھر بنا سکتے ہیں۔ ٹرک نمبر 2، انسرٹینٹی، غیر یقینی کیفیت۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی دماغ سب سے زیادہ انہی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے جن کے بارے میں وہ پوری طرح یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا؟ یعنی جو باتیں واضح ہوتی ہیں انہیں ہم جلدی بھول جاتے ہیں، اور جو باتیں ادھوری، مبہم اور غیر یقینی ہوں دماغ انہی میں الجھا رہتا ہے۔ اور یہی ہے دوسرا نفسیاتی ہتھیار، غیر یقینی کی کیفیت پیدا کرنا۔ جب کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، ہمیشہ اس کے لیے حاضر رہیں گے، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان کے ذہن میں ایک چھوٹی سی الجھن ڈال دیں، ایک چھوٹی سی بے چینی پیدا کر دیں، تو ان کا دماغ خود بخود بار بار آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا۔ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا وہ مصروف ہے یا بس مجھے نظر انداز کر رہا ہے؟ کیا میں اب اس کی زندگی میں پہلے جیسا اہم نہیں رہا؟ یہی سوالات اس کے اندر ایک بے قراری پیدا کرتے ہیں، اور یہ بے قراری آپ کی طرف جذباتی کھچاؤ کا سبب بنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ غیر یقینی پیدا کیسے کی جائے؟ بہت سادہ سا طریقہ ہے دوستو۔ کبھی کبھی اس شخص کو بھرپور توجہ دیں،
اس کی باتیں سنیں، اس کی تعریف کریں، اپنا وقت اس کو دیں جیسے وہ آپ کے لیے بہت خاص ہے، لیکن اگلے دن بس تھوڑا سا بدل جائیں، کم بات کریں، خود میں رہیں یا صرف مصروف نظر آئیں۔ آپ نے کچھ کہا بھی نہیں لیکن اس کا دماغ خود بخود ہزاروں سوال پیدا کرے گا۔ یہی نفسیاتی تکنیک دماغ کو ایک سراغ رساں بنا دیتی ہے۔ وہ ہر بات، ہر لمحہ، ہر اشارہ تجزیہ کرنے لگتا ہے، اور یہی تجزیہ آپ کو اس کے ذہن میں مستقل جگہ دے دیتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کا سب سے بڑا خوف کسی قریبی کو کھونا۔ جب آپ اس کے دل میں یہ خوف ہلکا سا بھی جگا دیں تو وہ خود کو آپ سے مزید جڑتا ہوا محسوس کرے گا۔ لیکن یہاں بھی ایک شرط ہے، نیت صاف ہو۔ یہ تکنیک کسی کو توڑنے کے لیے نہیں، کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے نہیں، کسی کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے اپنی قدر سکھانے کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دن رات آپ کے بارے میں سوچے تو اسے کبھی یقین نہ ہونے دیں کہ آپ ہمیشہ اس کے لیے حاضر رہیں گے۔ جب آپ ایک راز بن جائیں تو لوگ خود بخود اس راز کو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں، اور جو شخص جتنا زیادہ آپ کو سمجھنے میں لگا رہے گا وہ اتنا ہی آپ کا عادی بنتا جائے گا۔ ٹرک نمبر 3، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، انعام اور سزا کی نفسیات۔ انسانی دماغ ایک خاص اصول پر چلتا ہے، اور وہ اصول ہے انعام اور سزا کا اصول۔ جب ہمیں کسی عمل کے بدلے میں خوشی، تعریف یا توجہ ملتی ہے تو ہمارا دماغ اس عمل کو دہرانا چاہتا ہے، اور جب کسی عمل کے نتیجے میں مایوسی، خاموشی یا سرمری ہو تو ہم لاشعوری طور پر اس عمل سے بچنے لگتے ہیں۔ یہی آج کی ہماری تیسری طاقتور ٹیکنیک، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سائیکالوجی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی موجودگی کا عادی ہو جائے تو اس کے دماغ میں بٹھا دیں کہ آپ کی توجہ ایک انعام ہے اور آپ کی خاموشی ایک سزا۔ جب وہ شخص سب کرے جو آپ کو پسند ہے تو اسے اس بات کا انعام دیں، کوئی تعریف، ایک گرم جوش مسکراہٹ، تھوڑی سی توجہ، کوئی تحفہ، یا کم از کم اتنا کہ آپ اس کی بات دل سے سنیں۔ یاد رکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر خوشی کے ہارمونز پیدا کرتی ہیں جنہیں ہم ڈوپامین کہتے ہیں، اور انسان ڈوپامین کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر دوبارہ وہی رویہ اختیار کرے گا تاکہ وہی خوشی، وہی توجہ دوبارہ حاصل کر سکے۔ لیکن اگر وہ کچھ ایسا کرے جو آپ کی پسند سے مختلف ہو تو فوراً رد عمل نہ دیں، بس تھوڑا خاموش ہو جائیں، اس سے کم بات کریں یا نارمل سا رویہ رکھیں۔ اس خاموشی میں ایک پیغام ہوتا ہے، کچھ درست نہیں ہوا۔ اور دوستو، انسان فطری طور پر دوسروں کی توجہ کھونا نہیں چاہتا۔ جب آپ کی توجہ پیچھے ہٹے گی تو وہ اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وہی راستہ اختیار کرے گا جو آپ نے انعام کے ذریعے اسے سکھایا تھا، یعنی وہ دوبارہ ویسا ہی برتاؤ کرے گا جس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کا سر اس کے لاشعور میں بیٹھنے لگتا ہے اور وہ یہ سیکھ جاتا ہے کہ اگر میں اس شخص سے جڑا رہنا چاہتا ہوں تو مجھے ویسا ہی بننا ہوگا جیسا وہ چاہتا ہے۔ لیکن دوستو، اس تکنیک میں سب سے اہم چیز ہے اعتدال۔ اگر آپ ہر وقت انعام دیتے رہیں گے تو وہ عادی ہو جائے گا اور قدر ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ ہر وقت سزا دیں گے تو وہ تھک جائے گا اور دور ہو جائے گا۔ اس لیے توازن رکھیں، کبھی توجہ، کبھی خاموشی، کبھی قربت، کبھی تھوڑا فاصلہ۔ یہی اتار چڑھاؤ اس کے دل و دماغ میں آپ کو خاص بنا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، انسان اس چیز کو کبھی نہیں بھولتا جس نے اسے کبھی خوشی دی ہو اور کبھی درد۔ اور اگر آپ نے یہ فن سیکھ لیا تو وہ شخص نہ صرف آپ کی طرف کھینچا چلائے گا بلکہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی موجودگی کو محسوس کرے گا۔ ٹرک نمبر 4، دی مسٹری ایفیکٹ، بنے ایک راز۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی دماغ ایک چیز کے پیچھے سب سے زیادہ دوڑتا ہے؟ وہ چیز ہے راز۔ جو چیز ہمیں مکمل طور پر سمجھنا ہے، جو ہر بار نیا پہلو دکھائے، دماغ اسی کے بارے میں بار بار سوچتا ہے۔ اور یہی ہے ہماری چوتھی پاورفل ٹیکنیک، دی مسٹری ایفیکٹ، بنے ایک راز۔ دوستو، جب آپ کسی کے سامنے اپنی پوری شخصیت، پوری کہانی اور ہر جذبہ کھول کر رکھ دیتے ہیں تو کچھ وقت بعد آپ کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ انسان جس چیز کو پوری طرح جان لے اسے معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا پراسرار بن جائیں تو لوگ خود کو روک نہیں پاتے، وہ آپ کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ پراسرار کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ ہے، اپنی زندگی، اپنے جذبات، اپنی شخصیت کا صرف ایک حصہ دکھائیں۔ کبھی کھل کر بات کریں اور کبھی خاموش ہو جائیں۔ کبھی کوئی ایسی بات کریں جو وہ سوچ بھی نہ سکیں، اور کبھی ایسا رویہ اپنائیں کہ وہ حیران رہ جائیں۔ ایسا کرنے سے ان کے دماغ میں آپ کے بارے میں سوال پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ شخص حقیقت میں کیسا ہے؟ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ یہ کب کھل کر بات کرے گا؟ اور دوستو، سوال ہمیشہ انسان کو اندر سے بے چین کر دیتا ہے۔ وہ بار بار آپ کے انداز، آپ کی باتوں، آپ کی خاموشیوں کا مطلب تلاش کرے گا، اور یہی مسلسل تجسس اس کے دماغ کو آپ کے ارد گرد قید کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ پراسراریت
صلاحیت ایک خوبصورت بیلنس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر آپ ہر وقت خاموش، سرد رویہ رکھیں گے، دور رہیں گے، تو لوگ آپ میں دلچسپی کھو دیں گے۔ لیکن اگر آپ کبھی کبھی اپنا خاص پہلو ظاہر کریں، کبھی کوئی جذباتی بات شیئر کریں، تو سامنے والا آپ کو ایک گہرے، منفرد اور کشش رکھنے والے شخص کے طور پر دیکھے گا۔ یہی وہ کشش ہے جو آپ کو عام لوگوں سے الگ بناتی ہے۔ اور جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص ابھی تک مکمل طور پر میرے سامنے نہیں آیا، تو وہ دن رات آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ کی ہر بات کو غور سے دیکھتے ہیں اور آپ کے قریب آنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو بھلا نہ سکے، تو خود کو مکمل طور پر کبھی ظاہر نہ کریں۔ ہمیشہ اپنی ذات میں کچھ انکہی کہانیاں رکھیں، کچھ انجانے جذبات چھپائے رکھیں اور کچھ خفیہ پہلو باقی رکھیں۔ یقین جانیں، یہی راز آپ کو ناقابل فراموش بنا دے گا۔ ٹرک نمبر 5، جسمانی اور نفسیاتی ربط۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آ کر ایسی یادیں چھوڑ جاتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار ذہن میں آتی ہیں۔ ان کی آواز، ان کی خوشبو، ان کے الفاظ، سب کچھ ہمیں ان کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، چاہے وہ ہمارے قریب ہوں یا نہیں۔ اس کی وجہ ہے جسمانی اور نفسیاتی ٹریگرز، اور یہی ہماری 5ویں اور آخری ٹیکنیک۔ انسانی دماغ کا یہ کمال ہے کہ وہ جذبات کو مخصوص چیزوں، آوازوں یا ماحول سے جوڑ دیتا ہے۔ جب وہ چیزیں دوبارہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو پرانی یادیں خود بخود تازہ ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو یاد کرے، تو آپ کو اپنی موجودگی کو ان کے لاشعور سے جوڑنا ہوگا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اس کا ایک طریقہ ہے اپنے ساتھ مخصوص محرکات جوڑنا۔ مثال کے طور پر، آپ ہمیشہ ایک خاص خوشبو استعمال کریں۔ جب بھی وہ شخص کہیں اور وہ خوشبو محسوس کرے گا، اس کے ذہن میں فوراً آپ کی تصویر ابھر آئے گی۔ یا آپ کچھ مخصوص الفاظ، انداز یا جملے بار بار استعمال کریں، جیسے یاد رکھنا، تم خاص ہو، یا یہ لمحے پھر نہیں آئیں گے۔ یہ جملے اس کے دماغ میں گونجیں گے جب بھی وہ انہیں کہیں اور سنے گا۔ اسی طرح آپ کسی خاص جگہ کو اپنے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں، مثلا ایک مخصوص پارک، کیفے، گلی یا راستہ۔ جب وہ شخص دوبارہ اس جگہ جائے گا تو اس کا دماغ آپ کی موجودگی کو وہاں محسوس کرے گا جیسے آپ ابھی بھی وہیں ہوں۔ لیکن صرف جسمانی ٹریگرز کافی نہیں ہیں، نفسیاتی ربط بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس شخص کے ساتھ ایسے لمحات تخلیق کرنے ہوں گے جو جذباتی گہرائی رکھتے ہوں۔ ایسے لمحات جب وہ آپ کے ساتھ مکمل محفوظ، خاص یا مکمل محسوس کرے۔ ایسے احساسات وہ جو کسی اور کے ساتھ نہ پا سکے۔ جب آپ اس کے دل میں وہ جذبات جگا دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک جذباتی سہارا، ایک انمول احساس سمجھنے لگتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ اس کا دماغ آپ کی موجودگی کو خوشی، محبت، سکون اور سہارے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور دوستو، جب ایسا ربط بن جائے تو چاہے آپ اس کے ساتھ نہ بھی ہوں، وہ آپ کو بھلا نہیں سکتا۔ آپ اس کی سوچ، اس کی یاد اور اس کے جذبات کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے بغیر خود کو ادھورا سمجھے، تو اس کے دماغ میں اپنا جذباتی نشان چھوڑیں، ایسا نشان جو وقت، فاصلہ یا حالات بھی نہ مٹا سکیں۔ دوستو، نفسیات کے یہ 5 اصول صرف ٹیکنیکس نہیں ہیں، یہ ٹرکس نہیں ہیں، یہ انسان کے دل و دماغ کے دروازے کھولنے کی کنجیاں ہیں۔ اگر آپ نے ان کا صحیح استعمال سیکھ لیا تو آپ نہ صرف لوگوں کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے جذبات میں ایسا مقام بنا سکتے ہیں جو کبھی خالی نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں، کسی کی نفسیات سے کھیلنا ایک طاقت ہے، اور طاقت کا اصل حسن اس کا مثبت استعمال ہے۔ یہ ٹرکس کسی کو توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ کسی کا دل جیتنے کے لیے استعمال کریں۔ ایسا دل جو خلوص سے دھڑکے، ایسا تعلق جو عزت سے بندھا ہو، اور ایسی موجودگی جو یاد بن کر ہمیشہ دل میں زندہ رہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو کچھ نیا سکھایا تو بس ایک لمحہ نکال کر اسے لائک کر دیں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو سب سے مؤثر ٹیکنیک کون سی لگی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، جذبات سے جیتا گیا دل ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔